اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب اور جتنے وزیر ہیں ان کو نزاکت خان یونین کونسل بیڈی والے کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور دلوں کے بھیج جانے والا۔ تو یہ میں پیغام ارسال کر رہا ہوں تمام بڑے عہدے والے لوگوں کی طرف، جتنے بھی ہماری کشمیر کے اندر لیڈرشپ ہیں ان کی طرف، جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ہم قوم کی بات کرتے ہیں اور ہم وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں اور اعلی عہدے وزیر ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا نام نزاکت خان یونین کونسل بیڈی سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ بتائیں کہ 75 سال کے اندر آپ نے نہ کوئی روڈ بنائی ہے، نہ ہی آپ نے کوئی پروجیکٹ ایسا دیا ہے کہ جو عوامی لوگوں کو سہولت ملے، اور آپ ان چیزوں کو خود دیکھیں، دور دراز کے علاقے چیک کریں، جیسے کہ یونین کونسل بیڈی ہے، ایسے دگوار ہے، دگوار یا کیلر ہے، جو علاقے دور دراز کے ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ روڈیں ہی نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی دنیا کی سہولت آپ لوگوں نے نہیں دی ہیں، نہ ہی وہاں پسماندہ علاقے کے اندر آپ نے اسکول دیے ہیں، کوئی دنیا کی سہولت اس وقت تک آپ لوگوں نے 70 سال میں نہیں دی ہے۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں، ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، لیکن ملک کے اندر ابھی تک آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے۔ اور سب سے مین کارنامہ آپ سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ہیں، آپ کو پولیس والوں کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ ان کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، اور پاکستان اسلام آباد سے آپ پولیس منگا رہے ہیں۔ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے، ملک کے صدر ہوتے، ملک کے چیف سیکرٹری ہوتے، ملک کے وزیر ہوتے، تو آپ نے دوسرے ملک سے اپنی عوام کے لیے پولیس طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے، کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے یا کشمیر کے لیڈر ہوتے، تو آپ باہر سے پولیس منگا کے اپنی عوام پہ پولیس کا تحفظ نہ کرتے۔ آپ اپنا تحفظ کر رہے ہیں، آپ عوام کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے، کیونکہ آپ لیڈر نہیں ہیں، آپ بہت دل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنے آپ قومی اسمبلی کے اندر لیڈر بیٹھتے ہیں بہت دل ہیں، اس لیے آپ باہر سے پولیس کو طلب کر کے اپنے لوگوں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ لیڈر ہوتے ہیں تو قوم کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے، قوم کے بندے جو نمائندے ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے، مذاکرات کرتے اور فیصلے کرتے، اور اپنی قوم کو تعمیر اور ترقی کی طرف رغبان کر دیتے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیاستدان کہلاتے ہیں۔ آپ نے کیا کام کیا ہے 74 سالوں کے اندر، آپ بتائیں نا۔ ایکشن کمیٹی نے آٹا سستا کیا، بجلی سستی کروائی، اور فاروق حیدر صاحب کہتا ہے کہ یہ تو گورنمنٹ نے کی ہے۔ ابے گورنمنٹ نے کی ہے تو 70 سال سوئے کیوں رہے؟ 70 سال پہلے بھی کر سکتے تھے نا، ایکشن کمیٹی سے پہلے بھی کر سکتے تھے نا۔ اس لیے فاروق حیدر صاحب، وزیر اعظم جو موجودہ ہے، یہ چودھری انوار الحق صاحب، ان دونوں کو پیغام دیا جاتا ہے نزاکت خان کی جانب سے کہ اگر آپ 70 سال پہلے کام نہیں کر سکیں، بجلی آٹا نہیں سستا کروا سکیں، تو اس کے بعد بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو پیغام آیا ہے ہمارے پاس اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے، وہ کیا پیغام ہے کہ پاکستان سے وزیر آئے جو کشمیر کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس سر نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے؟ آپ دانشور اپنے آپ کو نہیں کہلاتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو وزیر نہیں کہلاتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے آپ خود نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ لیڈر نہیں ہیں، آپ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے ہیں، آپ دوسرے سے ٹیبل ٹاک کراتے ہیں، کیونکہ آپ جب تک اپنے باپ کو نہیں مانتے ہو تو آپ لیڈر بن ہی نہیں سکتے ہو، آپ وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے ہو، آپ صدر بن ہی نہیں سکتے ہو، آپ چیف سیکرٹری بن ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کا 5 بچے ہوتے ہیں،
وہ گھر کا کفالت کرتا ہے، لیکن گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ تو آپ بیٹھ کے قوم کی بات کرتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ پھر بات کیوں نہیں کرتے ہو قوم کی؟ آپ اپنی عوام کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اپنے ملک کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ باہر سے جا کے کیوں فیصلے کراتے ہو؟ یہی آپ لوگوں کی کمزوری ہے، اسی لیے آپ کو لیڈر لوگ نہیں مانتے ہیں، اسی لیے آپ کو وزیر اعظم نہیں مانا جاتا ہے، اسی لیے کشمیر کے وزیروں کو نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ ملک کے اندر کوئی کام ہی نہیں کرواتے ہو، ملک کے اندر کوئی دنیا کا کام نہیں کرواتے ہو۔ جو کام یہ اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ ہوا، باہر کی گورنمنٹوں نے روڈوں کے پیسہ دیا ہے، سکولوں کے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ باہر کی گورنمنٹوں نے بنائے، کروڑوں روپے آپ کے پاس آئے، اور آپ کے وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیے تھے کہ بھائی یہ پھر واقعہ کروڑوں روپے آئے اور ہم نے جمع رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ملک کے اندر کیوں نہیں لگائے؟ اگر آپ لیڈر ہوتے تو ملک کے اندر تعمیر ترقی کرتے، آپ ملک کو شیشے کی طرح بنا دیتے، جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ایسی آپ کی روڈیں صاف ہوتی، جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ایسے آپ کے کالج ہوتے، اسکول ہوتے، ہر جگہ ضلع کی تحصیل ہوتی، لوگ جو پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں ان کو سہولتیں دیتے، لیکن آپ لوگوں کے اندر ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو صرف خالی لیڈر کہلاتے ہو۔ آپ لیڈر نہیں ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو خود ہی بولتے ہو۔ عوام جب تک عوام نہیں کہے گی آپ نہ سیاستدان بنو گے، نہ آپ لیڈر بن سکتے ہو، نہ آپ وزیر بن سکتے ہو، نہ آپ قوم کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتے ہو تو کسی کام کی رکاوٹ بھی نہیں بنے، آپ برائے مہربانی کر کے سائڈ پہ آئیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ لوگ عوام کام کرنے کے لیے نکلی ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ شکریہ، اگر کوئی گستاخی ہوگی تو معاف فرما دینا۔